کل کی مجلس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شب رات کی اسلام میں کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، نہ اس رات کو جاگنے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور نہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کا کوئی حکم آیا ہے۔ جس حدیث میں شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس رات عمل بلند ہوتے ہیں اور مشرک اور حسدی انسان کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے اللہ، اس میں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ اس رات کو جاگا کریں، یا آپ اس رات قبرستان جایا کریں، یا آپ اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ تو ہمارے کرنے کا شعبان کی 15ویں رات اور دن میں کوئی کام نہیں ہے۔ جو بندہ عام تہجد گزار ہے، ساری زندگی وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ تو اپنی روٹین جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی تبدیلی کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اسے عام روٹین میں رہنے دیں۔ اور اس موقع پر جو آتش بازی کا سلسلہ ہے، یہ گناہ میں تعاون ہے۔ اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس کی خریداری کے لیے خرچے پانی دینا اور اسے استعمال کرنا، یہ سب کا سب گناہ ہے۔ جیسے سود کھانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اور سود لینے، دینے، لکھنے، وکالت کرنے، ضمانت دینے والے سارے کے سارے اللہ کی لعنت کے حقدار ہوتے ہیں، اور شراب بنانے والا، بیچنے والا، وکالت کرنے والا، اس کا سودا کرنے والا، لکھنے والا، سب کے سب مجرم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آتش بازی سے متعلق ہر کاروبار سے وابستہ انسان، خریدنے والا، بیچنے والا، بنانے والا، اس کو بیچنے کی کوشش میں تعاون کرنے والا، وہ مسلمانوں کا، اسلام کا اور قانون کا وہ مجرم ہے، ایسا شخص۔ اور اللہ کے مال کو وہ ضائع کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے راہوں کو بند کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا ہے، اور بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ایسی روزی جو لوگوں کو دکھ دے کر، لوگوں کی املاک کو ضائع کر کے، بیماروں سے بد دعا لے کر، اور تہجد گزاروں کی تہجد کو متاثر کر کے، راہوں کو خراب کر کے، لوگوں کی تضحیک اور تذلیل کر کے حاصل ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے حلال روزی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مبارک ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی روزی حلال روزی نہیں ہے، اور قانون اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا، جو مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جو مشکل پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا، جو مشکل پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا۔ ایمان کی نشانیوں میں راستے کو کھولنا اور راہ چلتے ہوئے کے پیر میں پٹاخہ پھوڑ دینا، یہ پھر نفاق کی یا کفر کی علامت ہوگی، یہ ایمان کی علامت تو نہیں ہوگی نا۔ راہوں کو کھولنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ، میں نے جنت میں ایک شخص کو سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جنت میں کیوں سیر کر رہا ہے، اس کا کیا عمل تھا؟ تو بتایا گیا کہ ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے والی جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس جھاڑی کو اٹھا کر سائڈ پر کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اچھا لگا، اللہ نے اس کے عمل پر اسے جزائے خیر دی، اور اس کو جنت میں سکون سے چلایا، جیسے اس کی وجہ سے لوگ جنت میں سکون سے چلے۔ تو راہوں کو بند کرنا یہ نفاق ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے کاروباریوں سے اور والدین سے درخواست کروں گا کہ اولادیں تو ابھی اپنی پرکھ اور شعور اور فیصلے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوتی۔ بچوں کو تو انجوائمنٹ چاہیے، کھیل کود چاہیے،
جس کے ذریعے وہ کھیل سکیں اور ہنسی خوشی اپنا وقت گزار سکیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہو وہ ہر مطالبہ سیم اسی انداز سے پورا کر دیا جائے، لیکن والدین کا یہ صریح جرم ہے کہ وہ اپنے شعور کی عمر میں ہیں۔ اولادوں کو صحیح راہ دکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے کوئی اس طرح کا کاروبار نہ کریں جس میں آتش بازی ہو اور اہل اسلام کے لیے اذیت ہو اور مسافروں بیماروں کے لیے اذیت ہو۔ کسی ایسے کام کے لیے کوئی خرچہ پانی نہ دیں، بلکہ اپنی اولادوں کی اس میں اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ اہل السنہ کے تمام طبقات نے، تمام علماء نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اور اسے آگ پرستوں کی، آتش پرستوں کی رسم قرار دیا ہے۔ اس کا اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دو انتہاؤں کو پہنچ گئے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں شعبان کی 15ویں میں کہ بجٹ کی رات ہے اور اس رات زیادہ سے زیادہ اپنی روزی کھلوا لو، وہ اس میں ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ان کے دروازوں پر باہر پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں غلطیاں ہیں، اور یہ غلطیاں اس لیے ہوئی کہ ہم نے اپنے دین کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی مرضی سے اسے بنانے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عام حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی میں تعاون کرو، تقوی میں تعاون کرو، گناہ میں اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ یہ ظلم میں تعاون ہے، یہ ظلم میں تعاون ہے۔ ہمیں تو غیر قوموں جیسے نام رکھنے اور ان کی مشابہت کرنے اور ان کی نقل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ 10 کو ہی یہودی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اگلے سال اللہ نے زندگی رکھی تو میں 9 کا رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا رکھوں گا۔ میں یہودیوں کی اس حد تک مخالفت کروں گا۔ یہودی الٹی مانگ نکالا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پتہ چلا آپ نے سیدھی مانگ نکالنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں آپ نے فرمایا کہ یہود جوتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، تم پڑھ لیا کرو۔ تو ہر معاملے میں ہمارا دین تو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتا ہے، اور ہم یہود و نصارہ کی تھوکی ہوئی وہ رسمیں جن میں انسانیت بھی شرماتی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اذیتیں بھی ملتی ہیں، اللہ کا بھی غضب ملتا ہے، اس میں اگر ہم تعاون کریں گے تو ہم اسی میں شمار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ، تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم ان میں شامل ہو، تم ان میں شامل ہو۔ تو یہ ہم نوائی ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ تائید کرنا ہے، یہ تعاون کرنا ہے، یہ تسلی دینا ہے، یہ حوصلہ دینا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بھائیوں احباب کو بھی یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ ایک تو یہ رات پرسکون گزارنی ہے روٹین میں۔ اگر آپ مسلسل تہجد گزار نہیں ہیں تو اس رات کی وجہ سے کوئی تہجد نہ پڑھیں اس کے تقدس کے پیش نظر کہ جی یہ رات فضیلت والی ہے چلو میں پڑھتا ہوں، نہیں، رات روٹین کی ہے، آپ کی مرضی، آپ پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے، آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آتش بازی سے اپنے آپ کو روکیں، اس میں کسی قسم کا تعاون نہ کریں، اس کے کاروبار میں شریک نہ ہوں، اپنے بچوں کو اس کی اجازت نہ دیں۔ یہ غیر شرعی اور توہین آمیز کام ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو مٹانے والا ہے معاشرے سے، تو اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق